آپ کی محبت کی شراب میں مست ہو گیا، آپ کی محبت کی شراب میں مست ہوں، آپ کی محبت کی زنجیر سے اپنے دل کو باندھ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ میں شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ کے عشق میں کہہ رہا ہوں، اپنے معاملات آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میں شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اوہو کمال کر دیا۔ اب کہتے ہیں بس صدیقت خریدارا، عمر را دوست میدارا، فدا سازم دلو جان را عثمان یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں آپ کی ابو بکر صدیق سے، میں آپ کی ابو بکر صدیق کا بھی گرویدہ ہوں، میں آپ کے عمر فاروق سے بھی محبت رکھتا ہوں، اور آپ کے عثمان پر میں تو دل و جان سے فدا ہوں یا رسول اللہ، میں تو آپ کے عثمان پر دل و جان سے فدا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد بڑی شاندار بات کہی، کہتے ہیں نہادم پیش گاہے سر بپائے ساقی کوثر، امام راشدم چاکر بئی کا یا رسول اللہ، میں تو دل و جان سے فدا ہوں یا رسول اللہ، میں تو آپ کے عثمان پر دل و جان سے فدا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد بڑی شاندار بات کہی، کہتے ہیں نہادم پیش گاہے سر بپائے ساقی کوثر، امام راشدم چاکر بئی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساقی کوثر مولا علی کے قدموں پر سر رکھ دیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساقی کوثر مولا علی کے سر پہ قدم رکھ دیا ہے، اور یا رسول اللہ میں باقی تمام اماموں کا بھی غلام ہوں، میں باقی تمام اماموں کا بھی غلام ہوں۔ اس کے بعد جو بات کہی بڑی شاندار، کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو۔ اب کیا کہتے ہیں؟ بوقت نزا درمانم روت استن برو جانم، نگاہ داری تو ایمانم زی شیطان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری التجا ہے کہ میرے آخری وقت پر جب میری جان تن سے نکلنے لگے تو آپ ہی میرے ایمان کو شیطان کے دست و برس سے محفوظ رکھنے کے لیے نگرانی فرمائے۔ آپ سب مولانا جامی کی اس دعا پر آمین کہہ دیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا کریم جب ہماری جان جسم سے نکلنے لگے اور جب شیطان آ کے ہماری ایمان کو چھیننا چاہے تو مولا پیارے مصطفیٰ کو بھیج دینا تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا شیطان وقت آخر آتا ہے۔ اکابر اہل علم نے لکھا، یہ مائک والے بھائی اگر تھوڑی آواز بڑھائیں، اکابر اہل علم نے لکھا کہ جب انسان کی نزا کا وقت آتا تو شاید انسان کو اتنی پیاس محسوس ہوتی ہے شدت کے ساتھ کہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کئی سمندر و دریاؤں کا پانی پی جائے، یہ چیز اس پر طاری ہو جاتی، شدید پیاس کا غلبہ ہوتا، تو شیطان آتا ہے پانی کا گلاس یا پیالہ لے کر، کہتا ہے پیاس لگی ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں تجھے دے دوں گا، پر اس کی قیمت ہوگی، کیا قیمت ہوگی؟ تو اللہ کا انکار کر دے، تو پیارے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر دے۔ بعض لوگ تو اس پانی کو لے لیتے ہیں اور معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں، لیکن جن پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری پیاس پانی سے بجھنے والی نہیں ہے، ہماری پیاس بجھے گی تو دیدار مصطفیٰ سے، ہماری پیاس بجھے گی تو دیدار خدا سے، تو پانی کا لالچ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا شیطان موجود ہے، ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، فرمایا ملعون یہ کیا فعل ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس پانی کے بدلے میں ایمان خریدتا ہوں، نزا کے وقت جب کیفیت طاری ہوتی ہے میں پہنچ جاتا ہوں، بندے کو پیاس لگتی ہے میں کہتا ہوں پانی دوں گا، ایمان چاہیے۔ اب حضور نے جب سنا زار و قطار رونے لگ گئے، حضور کے ساتھ حضور کے اہل بیت بھی رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جا کے میرے محبوب سے کہہ دو محبوب آپ کو اپنے سچے غلاموں سے فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے سچے غلاموں کو نزا کے وقت شیطان کے اس حملے سے بچا لوں گا۔
نزا کے وقت میں آپ کے غلاموں کو شیطان کے اس حملوں سے بچا لوں گا. تو کہتے ہیں میری التجا ہے یا رسول اللہ، میرے آخری وقت پر جب میری جان تن سے نکلنے لگے تو آپ ہی میرے ایمان کو شیطان کی دست و برس سے محفوظ رکھنے کے لیے نگہبانی فرمائے. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چو اندر حشر برخیزم بدا مانی تو آویزم زیدیدہ خون دل ریزم فراما یا رسول اللہ. کہتے ہیں اور پھر جب حشر میں اٹھو تو آپ ہی کے دامن سے وابستہ رہو. یا رسول اللہ جب حشر میں اٹھو تو آپ کے دامن سے وابستہ رہو اور فرتے محبت سے میرا دل خون کی آنکھوں کی راستے سے جو ہے وہ خوب خون برسا رہا ہو. یا رسول اللہ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو. اس کے بعد جو بات کری آخر میں بڑی شاندار، ایمان تازہ ہو جائے. کہتے ہیں جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگار، جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگار مکن محروم جامی را درہا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جب آپ گناہگاروں پر اپنا دستے شفقت کھولے تو یا رسول اللہ مجھ جامی کو محروم نہیں رکھیے گا. جب دستے شفقت آپ کھولے نا تو یا رسول اللہ مجھ کو محروم نہیں رکھیے گا. آپ نے غور کیا عاشقوں کی بولی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. ایک جگہ پہ کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کو. مزہ نہیں آیا، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نسیمہ جانب بطحا گزر کو. یہ اشعار اگر میں قبرستان میں پڑھوں نا تو قبروں سے سبحان اللہ کی آواز آئے. سمجھ تو ان اشعار کے اندر کیا درد ہے. کبھی بیٹھو علماء کی نشست میں اور یہ اشعار پڑھے جائیں، کوئی عالم مجھے بتاؤ کہ جس کی آنکھیں آنسو نہیں بہا رہی. یہ ایسا مقبول جو ہے وہ نعت شریف ہے کہ پاکستان کیا دنیا کے اندر جب یہ نعت پڑھی جاتی ہے، حتیٰ کہ انگریز کے سامنے جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے سامنے جب نعت پڑھی جاتی ہے وہ فارسی سمجھتے نہیں ہیں مگر زارو قطار ہوتے، عربی سمجھتے نہیں ہیں. قصیدہ بردہ شریف جب پڑھا جاتا ہے وہ زارو قطار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ لکھا وہ بڑے مخلص لوگ تھے، وہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، وہ دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے لوگ تھے. اب کیا کہتے ہیں مولانا جامی؟ کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. کہتے ہیں اے باد نسیم، اے ہوا کے جھونکے، تو بطحا کی طرف جب جا، مدینے کی طرف جب جا تو حضور کو میرے احوال کی خبر کر. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. اب کہتے ہیں ببر این جان مشتاقم با آجا فدائے روزائے خیر البشر خبر کن. فرماتے ہیں پہلے تو کیا کہا، اے باد نسیم تو بتا کی طرف جب جا تو حضور کو میرے احوال کی خبر کر. اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں میری مشتاق جان ہی کو لے جا. میری جان مشتاق ہے نا مدینے کی زیارت کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے. میری جان مشتاق کو لے جا کر خیر البشر کے روزے پر نچھاور کر دے. لے جا میری جان کو لے جا خیر البشر کے روزے پر نچھاور کر دے. اس کے بعد کہتے ہیں تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد زیر ہوئے لطف سوئے من نظر کن. یا رسول اللہ آپ تو بادشاہ عالم ہیں، برائے کرم مجھ پہ نظر عنایت فرمائیے. یا رسول اللہ آپ بادشاہ عالم ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھ پر نظر کرم فرمائیے. اس کے بعد کہتے ہیں مشرف گرچے جامی زیر لطفت خدا یا این کرم بارے جگر کن. میرے اللہ اگرچہ تیرے کرم سے میں مدینہ طیبہ کی حاضری سے مشرف ہو چکا ہوں مگر میری التجا ہے مولا ایک بار مجھ پر پھر کرم فرمانا، ایک بار مجھ پہ پھر کرم فرمانا. آؤ اگر اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو. ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے مدینے بلائیے. آپ بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ جب آپ مجھے مدینے بلائیں گے نا میں ان پیروں سے چل کے نہیں آؤں گا. ایک پیر بناؤں گا میں اپنی آنکھوں کا، ایک پیر بناؤں گا اپنے سر کا. یا رسول اللہ میں تو آنکھوں اور سر کے بل چول چل کر کے مدینے پہنچوں گا.
عشق رسول کی آنکھ بھڑکی مولانا جام